وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بے حد و بے حساب حمد و ثنا خداوند ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود لامحدود حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے. دوستو، رجب المرجب میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ اللہ تعالی نے سرکار کو عطا فرمایا. واقعہ معراج اس کی بہت سی حکمتیں، بہت سی جہتیں اور سمتیں ہیں. میں جو آپ کے سامنے ایک خاص پوائنٹ کے تحت واقعہ معراج بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں. آیت کریمہ میں ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے رسول کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا جو اپنے حبیب کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا جو اپنے پسندیدہ صفی کو لے گیا، بلکہ فرمایا جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا. تو حضور کی بندگی کا اللہ نے ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو اپنی بارگاہ میں لے گئی. تو علماء نے فرمایا اس کی اور بہت سی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ جسے آج ہم بنیاد بنا کر آگے چلیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کی جو بلندیاں، جو عزتیں اور جو رفعتیں اپنے حبیب کو معراج کے ذریعے عطا فرمائیں وہ محبوب کریم کی بندگی کا نتیجہ ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونا ثابت کر دیا تو اللہ نے بندہ نوازی کا حق معراج کی صورت میں عطا فرمایا. دوستو، بندہ کا عبد کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ عبد کا معنی ہے بندہ، بندہ کا معنی ہے بندگی کرنے والا، اور بندگی کیا ہے؟ اطاعت.
بندگی کیا ہے؟ اطاعت، عاجزی، انکساری. اور بندہ کا ایک معنی ہے نوکر، غلام. تو گویا جب بندہ حق کی نوکری ادا کرتا ہے نا، جو بندہ اللہ کا بندہ بن کر ثابت کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وہ کہتا ہے مجھے عزت کی قسم میں پھر نوازنے کی انتہا کر دیا کرتا. اور فرمایا اس کی مثال میرے حبیب کی معراج ہے کہ محبوب نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا، ہم نے بندہ نواز ہونے کا حق ادا کر دیا. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا بندہ ہونے کا حق کس طرح ادا کیا؟ اگر ہم حضور کی قبل از معراج کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو معراج جمہور کے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. 11 سال گزر گئے پھر یہ واقعہ پیش آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق بندگی کیسے ادا کیا؟ ہر اعتبار میں آپ نے اپنے مالک کا حق ادا کیا. مالک کا ایک حق ہوتا ہے مالک کی عبادت کرنا، مالک کا ذکر کرنا، مالک کو یاد کرنا. کیا کرنا؟ یاد کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ادا کیا. ویسے تو اللہ کسی کو نبی عبادت کی وجہ سے نہیں بناتا. اللہ فرماتا ہے یہ میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں چنوں. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خود خوب جانتا ہے میں نے رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے. فرمایا یہ میری مرضی، یہ اس کا کرم ہے. عبادت بنیاد نہیں ہوتی اس کی، ریاضت عبادت محنت یہ بنیاد نہیں ہوتی. فرمایا یہ میرا انتخاب ہے، جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں. کسی نے کہا تھا نہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. مالک جو ہوا جس کو جو چاہے عطا کرے، نہ چاہے نہ عطا کرے، خود مالک ہے. فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں رسول بناتا ہوں. لیکن اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نبی اور رسول بنانا پیش نظر تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بندگی اس طرح ادا کیا کہ اعلان نبوت سے پہلے سرکار کی سیرت میں ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ جو ہے یہ بہت پہلے سے مرکزی شہر، جب سے اللہ کا گھر بنا تو یہ مرکزی شہر بن گیا. آمد و رفت مختلف قبائل، مختلف قومیں، مختلف زبانیں رکھنے والے لوگ یہاں آتے. مکہ شروع سے مرکز ہے کیونکہ یہاں اللہ کا گھر موجود ہے. تو یہ مرکز تو تھا اور وہاں رونقیں تھیں، بازار تھے، منڈیاں تھیں، لوگوں کی آمد و رفت تھی، ہزاروں دلچسپی. لیکن سرکار اللہ تعالی کی محبت میں مکہ کی رونقیں چھوڑ کر غار حرا میں جا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بخاری شریف وغیرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو فرماتے کہ کئی ہفتوں کا راشن مجھے دو، میں وہاں چلا جاتا. حضور وہاں تشریف لے جاتے اور کئی ہفتے حضور غار حرا میں قیام کرتے. اور غار حرا میں قیام کر کے کیا کرتے؟ تو جو وہاں الفاظ ہیں وہاں ہیں الفاظ تہنس کے. حضور تہنس کرتے. تہنس کا معنی ہوتا ہے الگ بیٹھ کر کوئی بات سوچنا، غور و فکر کرنا. تو لہذا یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. دوستان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بندگی ادا یوں کر رہے ہیں. ابھی نبوت باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا، باقاعدہ ذمہ داری نہیں ملی، لیکن حضور مکہ کی رونقیں، مکہ کے بازار، مکہ کی تمام چہل پہل چھوڑ کر دور غار حرا میں جا کر الگ تھلگ ڈیرا لگاتے ہیں. وہاں غور و فکر کرتے
کرتے ہیں، اور یہ کام ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، کئی ہفتے جاری رہتا، ہفتوں کی خوراک ساتھ لے جاتے، وہاں رہتے کیا کرتے؟ آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت کی لو لگی تھی اسے سکون دینے کے لیے ساری دنیا بھول کر محو خیال یار ہو جاتے۔ ایک اللہ کا خیال، ایک حضور کا دماغ، یہ رابطہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے نبی ہم نے تمہیں پایا، تو ہماری محبت میں اپنی ذات کو بھی بھول گیا۔ ضال کا ایک معنی ہے بھولنے والا، کیا معنی ہے؟ ضال کا ایک معنی ہے بھولنے والا، اسی سے آگے ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے، جو منزل سے بھول جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں مسافر نکلتے، مثلا یہاں سے اگر میانی جانا ہے تو پرانے لوگ اگر کوئی نیا آدمی نہ جانتا ہو کہ دریا کے کس حصے سے گزر کر میانی جانا ہے، ہو سکتا ہے وہ میانی پہنچنے کی بجائے دریا کراس کر کے چک سیدہ چلا جائے، نیچے دریا کراس کر کے اور یعنی سامنے والے جو گاؤں ہیں وہاں چلا جائے۔ نئے آدمی کو راستہ پتہ نہیں ہوتا، ایسے آدمی کو بھی ضال کہتے ہیں، جو راستہ بھول جائے، جو راستہ بھول جائے، یہ ضال کا ایک معنی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں گمراہ کا لفظ استعمال کرنا یہ بے باکی ہے۔ حضور کسی زمانے میں گمراہ نہیں رہے، اب تو باخبر رہے، لہذا اس کا دوسرا پھر ترجمہ یہ ہے جو بھول جاتا ہے، اور بھول کیا جاتا ہے؟ راستہ بھول گیا تو ضال ہو گیا، بھول ہو گیا۔ لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ کسی کی محبت میں آدمی اتنا گم ہو جائے کہ وہ بات بھول جائے۔ مثلا ایک آدمی کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے، کسی محبوب دوست کا فون آیا، ایسا محبوبہ بات میں کہ جو ٹائپ کر رہا تھا، جو کام کر رہا تھا اس نے بھول گیا، اسے بھی ضال کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تم میری محبت میں کیوں گم ہو گئے کہ اور تو اور رہا تم اپنی ذات کو بھی بھول گئے، تمہیں اپنا بھی خیال نہ رہا۔ تو گویا اتنا نبی پاک اللہ کے خیال میں محو ہو گئے، اتنے اللہ کی ذات میں گم ہو گئے، ہفتوں گزر جاتے، رسول اللہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی قدرتوں میں غور کرتے، اللہ تعالیٰ کی شانوں میں غور کرتے، اللہ رب العالمین کے معاملات میں غور کرتے، اور پھر واضح بات ہے میرے بھائی اگر سامنے کتاب ہو پڑھتے پڑھتے ختم ہو جائے، لیکن جس کے سامنے خدا کے جمال کے منظر اس کی منزل تو کبھی ختم، اللہ کی کوئی جہت محدود ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میں شعر پڑھتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اقبال کہتا ہے کہ جس بندے کو خدا کا عشق لگ جاتا ہے پھر اس کا کوئی کنارہ نہیں، نہ سوچ کا نہ زندگی کا۔ اقبال کہتا ہے غواص محبت کا اللہ ہی نگہباں ہو، ہر قطرائے دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ یہاں تو ایک ایک قطرے میں دریا سمویا ہے، سمندر سمویا ہے، لہذا جو محبت الہی میں ہوتا سن ہوتا ہے۔ دوستو خدا کی قسم ہمیں لذت ہی نہیں ہے محبت الہی کی، جنہیں خدا کی محبت کی لذت آتی ہے پھر ان کا کوئی کنارہ نہیں، ان کی زندگی کی جہتیں عجیب ہوتی ہیں، لوگ حیران رہتے ہیں ایسے لوگوں کے معاملات میں، لیکن وہ میرا موضوع نہیں۔ موضوع یہ حضور نے حق کی بندگی ادا کیا، بندگی کا ایک حق یہ ادا کیا کہ غار حرا میں جا کر ہفتوں محبوب کی یاد میں دل میں بندے کا خیال آتا ہے بندہ کتنی دیر اکیلا بیٹھ سکتا ہے، اکیلا بیٹھنا بڑا مشکل ہے، کہتے ہیں نا جیل میں وقت بڑا مشکل گزرتا ہے، لیکن اگر وہاں دلچسپی پیدا کر لی جائے تو ٹائم گزر جائے۔
بڑے امیر سیاسی لوگ جب قید ہوتے انہیں سہولیات دی جاتی ہیں، انہیں قید محسوس نہیں ہوتی، وہ اپنا کمپیوٹر پر کام کرتے رہتے، کوئی دلچسپی ہو تو تنہائی نہیں رہتی، اور جس کی تنہائی کی مصروفیت صرف محبوب کی قدرتوں میں غور کرنا، ان کی مصروفیتیں غار حرا کی کیا ہوں، نبی پاک وہاں کیا سوچتے ہوں گے، آپ خود بتائیں، جہاں سوچنے والا مصطفیٰ ہو اور سوچ خدا ہو، وہاں ہے کوئی کنارہ، ہے کوئی بات کسی کو سمجھ آئے؟ کیا پیاری بات کی تھی حضرت حسن رضا بریلوی نے، فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، میرے محبوب تیری یاد ہو اور میں اکیلا ہوں، اس سے بڑھ کر اور رونق کیا؟ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، یہ حضور کا حال رہا، صبح ہے یا شام، دن ہے یا رات، ایک ہی رب ذوالجلال کا خیال ہے، اپنے مالک کی قدرتوں کا خیال ہے، انہیں قدرتوں میں رسول اللہ گم تھے کہ حجاب اٹھا، حجاب افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، آخر اٹھتے ہیں جاہر، ہوتا ہے کلام آخر، پھر وہ مرحلہ آیا، جبریل امین آ گئے، اللہ کا پیغام لائے، برادران گرامی قدر وہ دور ابھی نبوت نہیں ملی، اعلان نبوت نہیں کیا گیا، اظہار نبوت نہیں کیا گیا، لیکن غار حرا کی خلوتوں میں جا کر وہ راتوں کو بسیرے کرنا، وہ دن کے سائے میں محبوب کو یاد کرنا، یہ تھی حضور کا اظہار بندگی۔ فرمایا اگلا معاملہ صرف نام لینے والے مجنون نہیں، تم چوری کھانے والے یار نہیں، میرے محبوب یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے نبی اور چادر اوڑھنے والے ہٹا چادر نکل باہر، فانذر میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دے، اگر میرا ہے تو کرنا میری بات لوگوں سے، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اعلان توحید کرو، اپنی رسالت کا اعلان کرو، صداقتوں کا اعلان کرو۔ نبی کریم نے ہم نے بندگی ادا کرنے کے لیے حرا سے اتر کر مکہ میں آئے، صفا پر چڑھ کر مکہ والوں کو بلایا، فرمایا مکہ والوں میں 40 سال تمہارے اندر رہا، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ کہنے لگے ہمیشہ تمہیں امین پایا، ہمیشہ تمہیں صادق پایا۔ فرمایا اگر ہمیشہ سچا پایا ہے تو آج بھی بات سچی کر رہا ہوں، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، لیکن یہ بات زبان پر آتی گئی، اعلان توحید آتا گیا۔ میرے دوستو آنکھوں میں غصے کے شرارے اگلنے لگے، آنکھوں سے نفرت کالیاں زبانوں سے نکلنے لگی، ہاتھ اٹھنے لگے، نبی پاک پر ظلم جاری ہو گیا۔ وہ حسن کا پیکر، وہ شرافت کا پیکر، وہ صداقت کا پیکر جسے جان کے دشمن بھی امین صادق کہتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے جادوگر ہے، یہ سارے تانے سہے، فرمایا ہے میرا بندہ تو ادا کر میری بندگی۔ عرض کیا مالک مجھے ہر حال گوارا ہے، تو راضی رہ جائے۔ حضور کو حق کے بندگی میں آزمایا گیا۔ آج ہم تقریر کرنے آتے ہیں، آپ لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی چومتے ہیں، کائنات کا شاہکار 11 سال مکہ میں خدا کا پیغام سنانے لگتا ہے تو آنکھوں سے نفرت کے انگارے نکلتے، زبان سے گالیاں نکلتی ہیں،
کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے شور مچاؤ محمد کی بات نہ سنی جائے، یہ سارے پتھر دل پر رکھے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے نا تم میرے بندے ہو۔ عرض کیا مالک جہاں کہے گا جاؤں گا، کبھی صفا پر، کبھی عکاظ کے بازار میں، عکاظ ایک منڈی تھی، وہاں لوگ کھجوریں لاتے، گندم لاتے، غلہ اناج لاتے، بندے بات کر رہے ہیں لوگوں غلہ اناج لے لو۔ آمنہ کا لال کہتا ہے لوگوں مجھ سے پیغام نجات لے لو، آؤ میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دو جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کون بات سنے؟ جہاں بتوں کا راج ہو، بت پرستی کا ماحول ہو، ہم پرستی ہو، وہاں کوئی کیا بات سنتا؟ نبی یہ پاکی ہر جگہ دل آزاری، ہر جگہ آپ کو ستایا گیا، لیکن آپ نے حق کی بندگی چھوڑا کیوں؟ بندہ نوکر ہوتا ہے اور نوکر مالک کا وفادار ہوتا ہے، جو مالک کہتا ہے نوکر وہی کرتا ہے۔ بندے ہم بھی ہیں، بندے اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہم بندے ہو کر مرضی اپنی کرتے ہیں، وہ بندے ہو کر مرضی خدا کی مانتے ہیں۔ جو بھی بندہ ہو کر مرضی خدا کی مان لیتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں پھر بندے کے نوازتا ہوں، میں مہربانی کرتا ہوں، اپنے بندے پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں۔ نبی کریم کے ابتدائی حالات آپ سب جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اگر اللہ کا نام سناتے ہیں تو ظالم چیخیں مارتے ہیں، کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کبھی کوئی بات، اتنا حوصلہ شکنی کا ماحول کہ جو بیچارہ کلمہ پڑھتا ہے وہ موت کو دعوت دیتا ہے۔ کہیں جناب بلال کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت خبیب کو گرم انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، عثمان غنی کو ستون سے باندھ کر مارا جا رہا ہے، پیک کرے صداقت صدیق اکبر جیسے لوگوں سے بائیکاٹ ہو رہے ہیں، حضرت عمر جیسے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں 11 سال نبی پاک نے اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن لوگ قبول، اتنے لوگ ایمان لائے جن انگلیوں پر گنا جا سکتا، 35 36 صحابہ فرماتے ہیں ہم 39 تھے، عمر آئے 40 بن گئے، ہم نے خوشیاں منائی۔ یہ ماحول تھا ایک بندہ، لیکن نبی پاک پر کیا گزرتی، 11 سال گزر گئے، بے مربتی، دل آزاری، حوصلہ شکنی، قدم قدم پر ستایا جا رہا ہے۔ وہ ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ، وہ صداقت و امانت کا پیکر، جس کے اخلاق کی گواہی دشمن دیتے ہیں، انہیں جادوگر، نعوذ باللہ جھوٹا، کیا کچھ نہ کہا گیا، لیکن ہر بات گوارا کی، لیکن ایک بات گوارا نہیں کہ میں خدا کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے چچا ابو طالب کو لوگوں نے مجبور کیا، تیری وجہ سے محمد نیا دین پھیلا رہا ہے، ایک بات کرو، یا محمد کو روکو یا ہمارے مقابلے میں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میرے بھتیجے مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو نہیں میں اٹھا سکتا، سارا مکہ مخالف، میں کتنا مقابلہ کروں؟ یہ ہے نبوت کا مقام۔ جب دیکھا نا میرا یہ ظاہری سہارا نکلتا جا رہا ہے، اور میں چچا آپ آزاد ہیں، آج کے بعد میری حفاظت نہ کریں، لیکن ایک بات سن لو، انہیں بتا دو اگر آسمان سے سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دے، چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دے، مطلب یہ نظام کائنات بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کا یہ اسلام کا پیغام اور مالک کی نوکری اور وفاداری والا راستہ نہیں بدل سکتا۔ آپ انہیں بتا دیں کچھ بھی ہو، نبی پاک نے کن مشکلات میں سے 11 سال گزر گئے، سوچا چلو مکہ والے نہیں مانتے، حکم پر ڈیروں پر جائیں۔ آج ہم لوگ مسلمان اللہ کے دین کے بارے میں حساس نہیں ہیں، نبی پاک نے کیا دین کے لیے نہیں کیا، دھوکوں پر گئے، ڈیروں پر گئے۔ طائف کا شہر بڑا ہے شہر، حضور وہاں چلے گئے، وہاں 2 یا 3 بھائی وہاں گاؤں کے چودھریوں نے ملے، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات سنو، نے کہا ضرور سنیں گے۔ اپنے گماشتوں کو کہا محمد کو ایسا مزہ چکھاؤ اسے یاد آ جائے کہ یہ مکہ چھوڑ کر یہاں کیوں آئے۔ پھر کیا ہوا؟ حضور اعلان توحید کرتے، پیغام اسلام دیتے، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے،
آپ کے قدموں پر مار کر کہتے ان قدموں سے چل کر ہمیں گمراہ کرنے آیا۔ جب قدم لہان ہو جاتے ہیں حضور بیٹھنا چاہتے ہیں، ظالم حضور کو بغلوں سے پکڑ کر پھر دو نوجوان کھڑا کر دیتے ہیں، پتھروں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں کون سی وہ مشکل ہے، کون سا نوکری کا حق ہے جو نہیں مانگا گیا؟ اللہ کو یاد بھی کیا، اللہ کا نام بھی سنایا، اللہ کے لیے درد بھی سہے، کرب بھی سہے، دکھ بھی سہے، اور آج حال یہ ہے کہ طائف کے بازار میں بدن خونی کر دیا گیا، لیکن میرے نبی کا معاملہ کیا؟ نہ شکوہ نہ شکایت، بس اتنا ہی حال ہے کہ مالک کریم میں تو بنو ہاشم کا چشمہ چراغ، میں تو لوگوں کی نظروں میں امین اور صادق تھا، قابل احترام تھا، اگر یہ مجھ پر سارے ظلم و جبر آئے ہیں تو مالک تیرے یہ آئے ہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، جس حال میں بھی ہو وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو فرما دو یہ بندہ ہمارا ہے۔ حق کی بندگی پہلے ادا کیا، یہاں تک نبی کے پاس جان سے گزر گئے، فرشتہ آیا، یا رسول اگر آپ کہیں تو میں عذاب گرا دوں، اب جان دیکھتے تو عذاب مانگتے، کہا نہیں واپس جاؤ، جا کر کہو مالک میں عذاب نہیں مانگتا، میں تیرا نام مانگتا ہوں، اسلام مانگتا ہوں، تیرا اسلام رہے میری خیر ہے۔ یہ حضور نے حق بندگی ادا کیا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اب ذرا سوچیں ان حالات سے گزرنے والے آدمی کے دل پر کتنے وسوسے خیالات، کس قدر مشکلات۔ مالک میں تیرا نام لوں، میں ستایا جاؤں، مالک تیرے دین کی بات کروں، پتھروں سے لہو کیا جاؤں، مالک مکہ والے رہنے کی اجازت نہیں دیتے، تیرے حرم میں تیرا نام نہیں لینے دیتے، تیرے گھر میں تیرا نام نہیں لینے دیتے، مالک کب اسلام کی صبح طلوع ہوگی؟ یہ سارے ہم دل میں رکھ کر حق کی بندگی ادا کر کے نبی سویا۔ مالک نے وہاں جبریل کو بلایا، جبریل رب جلیل فرمایا دنیا والوں نے میرے یار کو ستانے کی انتہا کر دی، لیکن میرے یار نے وفا کی انتہا کر دی، جاؤ جا کر میرے یار کو بلا لاؤ، دلاسا پروردگار خود عطا فرمائے گا۔ اللہ اب بندہ نوازی کا مرحلہ شروع کر رہا ہے۔ محبوب اگر تو میرے لیے بے آبرو دنیا تمہیں بے آبرو کرنا چاہتی ہے، پریشان کرنا چاہتی ہے، تو آؤ دیکھو میری بارگاہ میں مقام تیرا کیا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروان عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ حبیب تو میرا نوکر، تو میرا بندہ، میرے بندے تیرے نوکر، آ دیکھ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا محبوب کو لے آؤ۔ یا اللہ لے آؤ، فرمایا نہیں، مالک حکم، فرمایا اکیلے نہیں 70,000 ملائکہ لے جاؤ۔ مالک میں جاؤں گا، محبوب آ جائیں گے۔ فرمایا دیکھتا نہیں طائف میں کتنے لوگوں کی جرمت میں یار نے میرے لیے پتھر سہے، میں یار کی عزتیں بڑھانا چاہتا ہوں۔ مالک پھر فرمایا جاؤ 70,000 لے جاؤ، محبوب دولہا ہوگا، 70,000 باراتی ہوگا، 70,000 ملائک تیار ہے، مالک اجازت؟ فرمایا نہیں، مالک اور حکم؟ فرمایا ہاں حکم یہ ہے، محبوب نے ہمارے لیے اپنی ذات کو مٹا دیا، نہ خاندانی عزت دیکھی، نہ ذاتی مقام دیکھا، نہ ذاتی وقار دیکھا۔ اگر میرے نبی نے سب کچھ مجھ پر لٹایا تو میں بھی یار کی عزت بڑھاؤں گا۔ مالک کیا اور عزت کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا محبوب نے آنا ہے، سواری بھی ہماری لے جاؤ، جنت سے براق لے جاؤ۔ براق کی میت میں جبریل امین 70,000 ملائکہ کی جھرمٹ میں آتے ہیں، حضور حتیم کعبہ میں آرام کر رہے ہیں۔
سرکار کریم فرماتے ہیں جبریل میرے قریب آئے، مجھے کہتے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور بیدار ہوئی، اٹھیے اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کیا گھڑی تھی ہنسی، رب کریم کی نوازشات کا معاملہ۔ ایک روایت میں آیا جبریل نے حضور کو جگایا کیسے، اپنے کافوری لب رسول اللہ کے قدموں سے لگائے، ٹھنڈک محسوس ہوئی، حضور جاگے، فرمایا جبریل کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ جی چاہتا تھا کبھی پیارے کی تلیوں کو بوسہ دینے کا شرف، آج اللہ نے وہ عطا کر دیا۔ حضور جاگے، سواری پیش کی، تو میں عرض کر رہا ہوں حضور نے حق کی بندگی ادا کیا، اللہ نے بندگی کے بعد بندے کو نوازنے کا حق ادا کیا۔ اس شان سے، اس عزت سے سواری پیش کی گئی۔ فرماتے ہیں حال یہ تھا جبریل امین میری سواری کا لگام تھامے کھڑے تھے، جیسے بادشاہ کے نوکر اس کی سواری کا دروازہ کھول کر کھڑے ہوتے۔ سید الملائکہ آج لگام تھامے کھڑے، گویا خدا دکھا رہا ہے پیارے اگر تم میرے لیے اپنی عزتوں کو نہیں دیکھتا تو میں تیری غلامی کے لیے فرشتوں کے سردار کو خادم بنا کر حضرت میکائیل نے سوچا جبریل بازی لے گئے وفائے محمدی میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ میکائیل آگے بڑھے، جب حضور سوار ہونے لگے حضور کی سواری کے رکاب کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے، عرض کی اقلال یا محمد، آگے بڑھیے یا رسول اللہ، ہاتھ دکھائیے۔ برادران گرامی قدر حضرت جبریل نے 70,000 ملائکہ کی لائنیں بنوائی، فرمایا اے ملائکہ محبوب سوار ہونے والے ہیں، اب مرحلہ آ رہا ہے محبوب دولہا بنے گا، تم ایسا کرنا میرے اللہ کا حکم ہے میرے یار کو سلامی دینا۔ ہم نے دنیا کا ضابطہ دیکھا، اگر ہمارے ملک میں چین کا بادشاہ آیا، وزیر اعظم آیا، ہمارے وزیر اعظم صدر اکابر ان کے استقبال کے لیے گئے، فوج سے وعدہ خانت دلوایا گیا، توپوں کی سلامی دلائی گئی، ہر عزت کا معیار بڑھایا گیا۔ چین ہمیں بھیک دینے کے لیے صدر آ رہا ہے، اگر یہاں معاملہ ہے آج آمنہ کے لال کی عزت کا معاملہ یہ ہے، جبریل لگام تھامے ہے، میکائیل رکاب تھامے ہے، 70,000 اسی لائن بنا کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ پہلی بات دولہا مصطفیٰ بنے سلامی خدا کے ملائکہ دینے کے لیے بھیجے گئے، فرمایا یار کو سلامی دے کر سوار کرو تاکہ عزت کا ہر معیار پورا ہو جائے۔ حضور نے حق کی بندگی ادا کر دیا، خدا نے بندہ نوازی کا حق ادا کر دیا۔ دوستان گرامی قدر 70,000 ملائکہ جہاں سلامی دیں، وہاں آج اگر کوئی دل کا مردہ کہے میں نبی پر سلام نہیں پڑھتا تو وہ اپنی بدبختی کا ماتم کرے، وہاں تو ملائکہ سلامی دینے کے لیے آئے گا۔ اور پھر جو سیغے استعمال کیے، میں آپ کو سر والی تقریر بھی سناتا ہوں، کچھ تھوڑی علمی باتیں بھی بتاتا ہوں۔ جو سیغے استعمال کیے ان پر غور کریں، سیدھا نہیں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، معنی ہے سب سے پہلے بننے والے تیری عزتوں کو ہمارے سلام، یا آخر نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے تمہیں ہمارا سلام، حاشر کا معنی قیامت کے دن اٹھنے والا، یا رسول اللہ یہاں پہل بھی آپ کی، آخریت بھی آپ کی، اور جب اگلا جہان آئے گا ساری کائنات کا حشر بعد میں ہوگا، آمنہ کا لال حاشر بن کر پہلے قبر سے گویا علماء نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات بتائی، وہ یہ بتائی فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے 3 ایسے الفاظ بلوا کر جس میں ہر سمت سرداری اور حق اولویت ہے، گویا بتایا پیارے آج خدا ملائکہ زبان سے اعلان کروا رہا ہے دونوں جہاں میں ہر جگہ کی اولیت اور سرداری دینے والا رب ذوالجلال ہے، لینے والا اللہ
یہ ہیں وہ عزتیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. معراج کیا ہے؟ شان بندگی کا جواب ہے. جب بندگی کا حق حضور نے ادا کر دیا، اپنے بندے کے نوازنے کا حق خدا نے ادا کر دیا. اللہ رب العالمین نے محبوب کو اس شان سے اپنی بارگاہ میں بلایا. حضرت سیدنا موسیٰ بھی گئے طور پر، 40 کے مراقبے میں رہے، تورات میں لے کر آ گئے، لیکن حضور کو شان سے بلایا جا رہا ہے. فرق یہ ہے، فرمایا تاکہ پتہ چلے وہ کلیم ہے، یہ حبیب ہے، وہ خود آیا ہے، انہیں بلوایا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، یہ سو رہے تھے، انہیں ہم نے بلوایا. ایسا معاملات ہیں. اور کس شان سے رسول اللہ کی سواری بڑی کہ جذبے حسن طلبگار قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. یہ منظر حدیث میں آیا نا. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، یاد رکھیں. جسے اللہ عشق نصیب کرے نا اس کا انداز اپنا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ نے اہل سنت کو اہل محبت بنایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب حضور کا معراج نامہ لکھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کا کلام عموماً تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، بہت بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے، لیکن کہتے ہیں جب یہ لکھنے لگے نا، جب یہاں پہنچے کہ ملائکہ نے حضور کو دولہا بنا کر سوار کیا، تو اپنے آپ کو کہتے ہیں احمد رضا کاش تو بھی وہاں ہوتا. تو آج یار کے حسن کے جلوے دیکھتا، اور جب دل مچلا حضور کے فراق میں تو پھر تسلی دے کر کہتے ہیں دل صبر کر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، ہم اس قابل نہیں تھے کہ وہاں حاضر ہو. کیا یہ بات ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میں شعر کو پڑھ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرغم، دیکھا کیوں کر وہ تجھ کو منظر، جب ان کو جھرمٹ ملے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. کیا حسن کا عالم ہوگا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں جب دولہا بنتا ہے بچہ، ماں کہتی ہے لوگوں میرے دولہے کا آج حسن دیکھو، آج میرے بیٹے کے چہرے کا نکھار دیکھو. ہمارا ماں کہتا ہے جب خدا یار کو دولہا بنا رہا ہوگا، اپنی شان کے مطابق ملائکہ سے سلام دلا رہا ہوگا، خود مرحبا کہہ رہا ہوگا. انشاءاللہ باقی یہ